السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان's آئیڈیالوجی اینڈ قائد اعظم، کہ پاکستان کی آئیڈیالوجی میں قائد اعظم کی کیا کنٹریبیوشنز ہیں اور ان کی کیا سینگز ہیں۔ سب سے پہلے تو پہلے پیراگراف میں صرف یہی بتایا گیا ہے کہ گڈ لیڈرشپ کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں، اور سب سے جو امپورٹنٹ ہمارے لیڈر تھے وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے، اور کہ انہوں نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح's vision for Pakistan is reflected in a number of fundamental beliefs and expressions that serve as the foundation of Pakistan's ideology۔ اس کے بعد یہ بتایا ہوا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے کچھ ورڈز اور جو بھی انہوں نے پاکستان کے لیے کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں اگلے پیراگراف میں پوائنٹس کی فارم میں بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے the two nation theory۔ ٹو نیشن تھیوری میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو ہندو اور مسلمز ہیں برٹش انڈیا میں، وہ ٹو ڈفرینٹ نیشنز ہیں، وہ ٹو ڈسٹنکٹ نیشنز ہیں جن کی ڈفرینٹ ریلیجیس، کلچرل اور سوشل آئیڈینٹی ہے، اور اس بات پہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بہت زیادہ ایمفیسائز کیا تھا۔ ان کا یہی ماننا تھا کہ جو مسلمان ہیں ان کے ڈفرینٹ انٹرسٹ ہیں، ڈفرینٹ ان کی ریلیجیس آئیڈینٹی ہے، ان کی کلچرل آئیڈینٹی ہے، سوشل آئیڈینٹی ہے، تو اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ فاؤنڈیشن جو تھی وہ بہت ایک امپورٹنٹ جو پوائنٹ تھا نا ڈیمانڈ فار پاکستان کے لیے، وہ ٹو نیشن تھیوری تھا، میننگ کہ ایک سیپریٹ مسلم اسٹیٹ۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے قائد اعظم یوز دا ٹرم نیشن فار دا مسلمس آف دا سب کانٹیننٹ ان فیبرری 1935 ان لیجسلیٹو اسمبلی۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کیونکہ یہ اکثر اس طریقے کے ایم سی کیوز آتے ہیں۔ یہ قائد اعظم نے نیشن ٹرم کب یوز کی تھی، کس نے یہ ٹرم یوز کی تھی، تو یہ ایم سی کیوز میں آتے ہیں اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایز اے مائنورٹی جو کہ مسلمان اس ٹائم پہ مائنورٹی تھے، انہوں نے کہا کہ وہ ایک ڈسٹنکٹ اینٹی ہے، مطلب وہ ایک ڈسٹنکٹ ان کا ایک نیشن ہے جس کے اپنے ریلیجن ہے، کلچر ہے، اپنی ریس ہے، آرٹ ہے، میوزک ہے، تو یہ سب کمبائن کر کے وہ ایک ڈسٹنکٹ اینٹی ہے۔ تو بیسکلی ٹو نیشن تھیوری میں یہی بتایا گیا تھا۔ اور ایک اور بات جو میں مینشن کرنا چاہوں گی، یہ جو ٹو نیشن تھیوری ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ہو سکتا ہے موسٹ پروبیبلی آپ کے فائنل ایگزام میں یہ آئے، تو آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، کوئی بھی کمپریہنسو نوٹ بھی آ سکتا ہے یا تو یہ لانگ کویشچن میں بھی آ سکتی ہے۔ اوکے، کمنگ ٹو دا سیکنڈ پوائنٹ، قائد اعظم فریکوینٹلی انڈر لائن دا نیسیسٹی آف پاکستان یونٹی۔ انہوں نے اس چیز پہ بہت زیادہ ایمفیسائز کیا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان آرڈر ٹو اوور کم پاکستانز ڈائیورسٹی آف ایتھنک، لنگوسٹک اینڈ کلچرل گروپنگز، اس کے لیے پاکستان اور جو نیشنل یونٹی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ نیشنل یونٹی سے مراد کیا ہے؟ نیشنل یونٹی سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہمارا سیم ریلیجن ہے، سیم لینگویج ہے، ہمارے سیم کلچر ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارے بیچ میں جو اتفاق ہے، ہمارے بیچ میں جو یونٹی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد قائد اعظم یہ چاہتے تھے کہ پاکستان میں ڈیموکریسی ہو اور ایک صحیح لا ہو، ایک اچھی گورنمنٹ ہو اور ایک ایسا کانسٹیٹیوشن ہو جو کہ جو سٹیزنز ہیں ان کے رائٹس اور لبرٹیز ان کو پروٹیکٹ کرے۔ اس کے بعد انہوں نے پاکستان کی اکنامک گروتھ کے اوپر بھی بہت زیادہ انہوں نے ایمفیسائز کیا تھا، وہ اس بات کو بہت زیادہ سگنیفیکنس دیتے تھے اور امپورٹنس دیتے تھے۔ He held that the well-being of the country and its citizens depended on a robust economy۔ Robust کیا ہوتا ہے؟ Robust کا مطلب ہے strong، مطلب کہ ایک strong economy ہونی چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ جو پاکستان ہے وہ ایک ایسی کنٹری ہوگی جہاں پہ مسلمان اور جو دوسرے جو ریلیجن کے جو مائنورٹیز ہیں وہ اپنے بیلیفز کھلی طریقے سے جو ہے وہ پریکٹس کریں گے اور کسی بھی ڈر اور فیئر کے بغیر۔ آپ کو پتہ ہے جب پاکستان ایک سیپریٹ نیشن نہیں بنا تھا تو مسلمانوں کو کتنی مشکلات فیس کرنی پڑتی تھی، وہ اپنے بیلیفز اور اپنی جو پریکٹسز ہے ریلیجیس وہ بھی وہ فریلی نہیں پرفارم کر پا رہے تھے۔ تو قائد اعظم نے یہی کہا تھا کہ پاکستان ایک ایسی کنٹری ہوگی جہاں پہ مائنورٹیز کو جو ہے کوئی بھی مشکل فیس نہیں کرنی پڑے گی۔
اور ان کے رائٹس، ان کے ریلیجیس رائٹس، ان کے جو سوشل رائٹس ہیں وہ پروٹیکٹ کیے جائیں گے. On August 11, 1947, in the Constituent Assembly of Pakistan, he explained the concept of the Islamic State as under. You are free to go to your places of worship. You may belong to any religion, caste or creed, but it will have nothing to do with the business of the state. اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنی ورشپ کرنے کے لیے آپ فری ہیں، بے شک کہ آپ کسی بھی ریلیجن کے ہوں، کسی بھی کاسٹ کے ہوں، کسی بھی کریڈ کے ہوں، کسی ذات کوئی بھی ڈفرینس ہو، اس میں کوئی اسٹیٹ کا کوئی بھی کام نہیں ہے، کسی کا بھی کام نہیں ہے، آپ فریلی ورشپ کر سکتے ہیں. قائد اعظم emphasized the values of social justice and equality. He wanted to build a society where everyone had equal opportunities and rights. یہی بات ہے کہ قائد اعظم نے جو امپورٹنس دی تھی سوشل جسٹس اور ایکویلٹی کی، کہ کسی کو کوئی بھی ڈسکرمنیشن نہیں کرنی، کسی کو بھی کہ وہ کسی اور ریلیجن سے ہے، کسی اور ذات سے ہے تو آپ اس کے ساتھ کسی اور طریقے کا سلوک کریں، برا سلوک کریں. تو ایسا نہیں وہ چاہتے تھے کہ پاکستان میں ایک سوشل جسٹس اور ایکویلٹی ہو، کسی بھی ریلیجن کی بیسس پہ کوئی بھی اس طریقے کا ایٹیٹیوڈ نہ ہو کہ کسی دوسری مائنورٹی کو سفر کرنا پڑے. اس کے بعد قائد اعظم وانٹڈ پاکستان ٹو کیپ کارڈائل ٹائز ود ادر نیشنز. وہ چاہتے تھے کہ جو دوسرے نیشنز ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے بہت اچھے ٹائز ہوں، اور پاکستان کے جو ہے اس میں ایکویلٹی ہو اور رسپیکٹ ہو، ان کے درمیان بھی اور پاکستان کے درمیان بھی، دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے رسپیکٹ ہو. وہ چاہتے تھے کہ پاکستان ایک ریکگنائزڈ انڈیپینڈنٹ اور ایک ساورن اسٹیٹ بنے دنیا میں. ساورن مینس ون، سنگل. Coming to the last point, although Qaid Azam's plans for a contemporary, democratic and inclusive Pakistan encountered many difficulties over time. Although قائد اعظم محمد علی جناح کا جو پلان تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک نیشن بنے گا، اور ان کے جو پلانس تھے وہ ان کی سوچ بہت اچھی تھی، مگر اس کے باوجود بھی پاکستان نے بہت زیادہ ڈفیکلٹیز اٹھائی شروع میں. And it is still a crucial point of reference for comprehending the fundamental principles of Pakistani ideology. So students, یہاں پر ہمارا جو لیکچر ہے وہ ختم ہوتا ہے. If you have any questions, any queries related to anything about Pakistan studies, just leave a comment. And please don't forget to subscribe. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.